السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پورا جو 3 منزل کا بلڈنگ ہے اس کا پلمبنگ کا جو کام ہے وہ بھی بتاؤں گا اور بجلی کا جو کام ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ آپ یہ پیپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں، یہ ہم نے نیچے سے اوپر لے کے گیا، پھر ادھر 2 جگہوں پر تقسیم کیا، ٹی وائی لگا دیا۔ ادھر 2 جگہوں پر اس لیے تقسیم کیا کہ ایک سیدھا دوسری منزل سے تیسری منزل تک چلے جائے، اور ایک ادھر جو حمام ہے اس کے جو واش روم ہے اس واش روم کا لائن، یہ 2 ماسورے جو 2 پیپ آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک ادھر ایک واش روم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے جو دوسرا پائپ اوپر چلا گیا تو یہ تیسرا منزل کے لیے جائے گا۔ یہ ایک نیچے آپ کو 2 پائپ نظر آ رہا ہے، ایک واش روم کا ہے اور ایک یہ جو سیدھا پیپ آپ کو نظر آ رہا ہے اوپر لاسٹ تک پہنچا ہوا ہے۔ یہ جو بارش کا پانی اوپر چھت پر بارش ہو جائے تو پانی جمع ہوتا ہے تو وہ اس پیپ پہ نکل جاتا ہے، یہ اس کے لیے صرف بارش کے پانی کے لیے ہے۔ یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے کل جو ویڈیو بنایا اس میں نے بتایا کہ جو انجینئر نقشے پہ کام کرتا ہے اور کنسٹرکشن کا کام، تو سب سے پہلے وہ نیچے اپنے سارا چیزیں بنا کر پھر بعد میں اوپر بلڈنگ بناتا ہے۔ یہ ایک صاف پانیوں کا ٹینکی ہے، ایک جو ہم کڈر بولتا ہے وہ کڈر ہے جس پہ واش روم کا گندا پانی جاتا ہے۔ آپ لوگ اس ویڈیو میں یہ ایک پیپ ادھر بالکل سیدھا لگی ہوئی ہے، یہ بھی اوپر بارش کے پانی کے لیے ہے۔ ہم بارش کے پانی کے لیے اگر بلڈنگ بڑا ہے تو 3-4 پیپ رکھتے ہیں، اگر چھوٹا ہے تو 2 رکھتا ہے۔ یہ جو دیکھتا ہے اس پہ بھی ٹی وائی لگی ہوئی ہے، اس کو ہم اوپر ایک واش روم ہے اور تیسرا پائپ تیسرا واش روم تک چلا جاتا ہے۔ تو اس ترتیب سے ہم نیچے سے جو بالکل پہلے گراؤنڈنگ فلور ہم بولتے ہیں، وہ گراؤنڈ فلور جو ہے اس سے ہم شروع کرتا ہے۔ اس سے ہم اس کو سارا ترتیب بنا کر اور اوپر دوسری منزل پھر تیسری منزل کا ترتیب بھی نیچے سے شروع کرتا ہے۔ نیچے سے اس لیے شروع کرتا ہے کہ بعد میں ہمیں اوپر مشکل نہ ہو جائے۔ ایک لائن پہ اگر 2-3-4 واش روم آ سکتا ہے تو اس کا تم ایک پیپ بھی ڈال سکتا ہے، 2 بھی ڈال سکتا ہے، 3 بھی ڈال سکتا ہے، 4 بھی ڈال سکتا ہے۔ جتنا آپ کو آسان لگ رہا ہے اتنا ہی کام کرتا ہے۔ انجینئر کے نقشے میں 1 سے لے کر 4 تک آپ کو آزادی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک پیپ یہ آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے، اس کو بھی ہم نے ٹی وائی لگا دیا، اس جگہ پر بھی ایک واش روم ہے اور اس سے اوپر بھی لے کے گیا۔ جس جگہ پر واش روم ڈبل ہے تو نیچے ٹی وائی سے بھی کام چلتا ہے، اوپر جب چھت پہ ڈالتا ہے تو اس جگہ پر صرف ٹی وی لگا سکتا ہے۔ اسی ترتیب سے آپ سارا کام کر سکتا ہے، کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے، بالکل سمپل کام ہے۔ یہ ایک سیدھا جو پائپ جا رہا ہے، اس سیدھا پائپ یہ بھی ہم نے بارش کے پانی کے لیے رکھا ہوا ہے جس کو عربی میں مطر بولتا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے میں نے خصوصی یہ ویڈیو بنایا اور اس ویڈیو میں نے سب کچھ دکھایا۔ یہ آپ کو 2 انچ کا جو پائپ نظر آ رہا ہے، یہ اس کے لیے کہ اوپر سے جو ٹینکی سے واپس پانی آتا ہے اس کے پائپ کے لیے 1 انچ پائپ ہم لگائیں گے۔ یہ جو بم ہوا ہے تو یہ بم بعد میں کاٹ نہیں سکتا، کاٹنا مشکل بھی ہے، اندر سریا بھی ہے، تو اس کی وجہ سے ہم نے پہلے سے یہ 2 انچ کا ماسورہ رکھا، پائپ رکھا، تو یہ 2 انچ کے پائپ کی وجہ سے یہ ڈائریکٹ نیچے 1 انچ کا پائپ اندر ڈال کر نیچے آتا ہے، تو نیچے جتنا بھی واش روم ہے تو اس واش روم تک پانی چلا سکتا ہے۔ ادھر بھی آپ کو یہ 2 پائپ نظر آ رہا ہے جو چھوٹے، یہ واش روم ہے۔ ادھر جو ٹی وائی لگا ہوا ہے اس سے ہم نے ٹرن کر دیا اس طرف کو، ایک سیدھا گیا اور ایک نیچے کی طرف۔ یہ نیچے ایک جو آپ کو سنگل نظر آ رہا ہے یہ کچن کا پائپ ہے، یہ ہم نے کچن کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اس ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے لیے بہت آسانی، اس کا نقشہ بھی میں دوں گا، نقشے کو بھی دیکھو، اس ویڈیو کو بھی دیکھو، جو ایک پائپ ایک منزل کا ہم نے رکھا ہے تو سارا ترتیب اس میں موجود ہے۔ آپ کو کوئی بھی مشکل نہیں ہے، لیکن اپنا پائپ جو رکھنا ہے اس کو سیدھا رکھنا ہے، بہترین طریقے سے رکھنا ہے اور بہترین جگہ پر رکھنا ہے، کبھی بھی آپ کو کوئی مشکل نہیں پڑے گا۔ جب بھی تم کام صاف کرے، خوبصورت کرے اور اچھے طریقے سے کرے، تو جب بھی انجینئر آتا ہے کسی بلڈنگ پہ جیسے دیکھتا ہے اور آپ کا کام بالکل سیدھا میٹر کے حساب میٹر بائی میٹر ہے، لیول کے حساب لیول ہے، تو کبھی بھی آپ کے کام میں وہ خلل نہیں ڈالے گا۔ جب آپ کے کام میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، تھوڑا سا، تو پھر آپ کو ایک جگہ پر وہ تھوڑا سا نقص نکالے گا تو بعد میں وہ سارا کام چیک کرے گا کہ یار ادھر کیا مسئلہ ہے، اس نے نیچے جو مسئلہ کھڑا کر دیا، نیچے کام میں تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ فرق ہے،
کام میں تو اوپر وہ سارا کام چیک کرتا ہے۔ اگر تمہارے کام فرنٹ سے بالکل صاف ستھرا ہے اور سیدھا ہے تو ایک دو جگہ دیکھ کر پھر سیدھا چلتا ہے کہ اس کا کام بالکل ٹھیک ہے اور پرفیکٹ ہے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں ہم نیچے سے ابھی اوپر کی طرف پائپ لگاتا ہے۔ یہ ہمارا جو استاد ہے وہ کام شروع کیا اس نے، اور میں اس کے اوپر کھڑا ہوں، اوپر سے اس جو پائپ ہے یہ میں پکڑتا ہوں، بعد میں جب یہ غرہ لگا کر تو بعد میں یہ نیچے کرتا ہوں۔ اس لیے میں نے آپ لوگوں کے لیے آج یہ ویڈیو بنایا۔ ویڈیو تھوڑا لمبا ہے لیکن دیکھے لاسٹ تک، اس لیے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس بلڈنگ میں اس نے کس طریقے سے پلمبنگ کا کام کیا، پھر بجلی کا کام کیا، یہ سارا ترتیب کیسے بنا دیا۔ ہم نے آج ایک بلڈنگ کا جو پلمبنگ کا کام ہے یہ بھی، اور جو بجلی کا کام ہے یہ بھی، سارا ہم نے ایک دن میں کر دیا۔ اب یہ جو ادھر ہم نے نکال دیا، اب یہ لاسٹ جو آخری چھت بنتا ہے، لینٹر ہوتا ہے، تو اس کا آخری چھت ہے۔ اس جگہ پر ہم نے یہ پائپ کاٹ دیا۔ اس سے ایک ہم اوپر اس لیے دیتا ہے کہ کل پرسوں 1 سال بعد 2 سال بعد اور اس بندے کے ارادہ بنا کہ میں اوپر اور جگہ بھی بناتا ہوں، اوپر اور بلڈنگ پہ دوسرا تیسرا اوپر اور بھی کمرے بناتا ہوں، تو اس کی وجہ سے ہم نے اس کو اوپر بھی آپشن دیا کہ بعد میں یہ ایسے نہ کرے کہ ہم یہ بم توڑے اور پائپ نکالے، پھر بعد میں دیکھیں گے کہ یار یا کوئی جو گھر کا مالک ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اتنا معلوم نہیں ہے، تو یہ آپشن ضرور چھوڑنا پڑے گا۔ اس پہ جلدی نہ کرے، آپ ضرور اس ترتیب سے کام کریں کہ آئندہ 10-15 سال کسی بندے کے اپنے بلڈنگ میں کوئی نیا ارادہ بنا جائے تو اس کے بلڈنگ میں کوئی مشکل نہیں، وہ آپ کو کال کرے کہ آ جاؤ میرے کام اوپر جانا شروع کر دیا میں، اور جو منزل ہے وہ بناتا ہوں اور میرے کام کرے، تو پھر تم جب توڑنے پہ شروع ہو جائے تو اس کو پتہ چل جائے کہ یہ کاریگر نہیں ہے، یہ انجینئر نہیں ہے، اس کو کام معلوم نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کا جو ویلیو ہے اس میں ڈاؤن شروع ہو جائے گا۔ آپ کا پروفیشنل طریقہ معلوم نہیں ہے تو لوگ پھر کہتے ہیں کہ اس کو یہ کام پورا معلوم نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے تو سب چیزوں کو دھیان رکھے۔ دوسری، اگر تم لاسٹ منزل تک پہنچ جائے تو بعد میں بھی اس سے ایک اور منزل کی جگہ چھوڑنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آپ کبھی بھی اس کا دل میں آئے کہ میں ایک کمرہ اوپر بناؤں گا، 2 بناؤں گا، یا سارا عمارت پورا کر کے بناؤں گا اور مجھے اب ضرورت ہے، تو پھر بعد میں آپ کو تنگ کرے گا اور آپ کو غصہ بھی کرے گا کہ یار تمہیں اتنا معلوم نہیں ہے کہ بعد میں ہمارا ارادہ بن جاتا ہے تو میں کیسے بناؤں گا یہ سب چیز۔ اب تم دوبارہ یہ جگہ توڑتا ہے یا چھت توڑتا ہے تو مجھے نیچے پانی آتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ اور باتوں شاتوں سے آپ دور رہنے کے لیے اپنا ذہن استعمال کرے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہنر سیکھے، ہنر بہت لازم ہے۔ تعلیم سے بھی میں ہنر لازم سمجھتا ہوں۔ آج کل دنیا میں ہنر کا بہت مانگ ہے اور لوگ چاہتا بھی ہے کہ مجھے ہنرمند بندہ چاہیے۔ ہنر جو بھی ہے، جو ڈیجیٹل دنیا میں ہے یا جو ایسے ہارڈ ورکنگ میں ہے، تو ضرور کوئی نہ کوئی ہنر سیکھنا ضروری ہے۔ ہنر پہ آپ کا پورا کام آپ کو آسان ہو جاتا ہے، اور آپ کسی بھی کنٹری پہ جا کر تمہارے پاس چھوٹے سے چھوٹا اسکل، چھوٹے سے چھوٹا ہنر ہے تو تم کبھی ناکام نہیں بنے گا۔ اگر تمہارے پاس ہنر نہیں ہے تو بعد میں آپ کو بہت مشکل ہو جائے گا اور آپ پچھتاؤ گے۔ زیادہ تر لوگ میں نے دیکھا وہ جب خلیج ملکوں میں، ملیشیا، انڈونیشیا، بحرین، قطر، عمان، اس جگہوں پر چل جاتا ہے تو اس کو بہت مشکل ہے، وہ ہنر کے لیے بہت ترستا ہے کہ یار کاش میرے پاس تھوڑا سا ہنر ہے تو اب میں یہ کام سارا کر سکتا ہوں۔ اب ہم نے شروع کرنا ہے، چھت ریڈی ہو گیا، ہم نے پائپ شیپ اوپر کر دیا، اب ہم شروع کرتے ہیں بجلی کا کام۔ بجلی کے کام میں ہم نے سب سے پہلے جو نقشے کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ یہ جگہ پر مجھے ڈی پی چاہیے۔ ڈی پی آپ جانتا ہے جس کو ہم بریکر بکسا بولتا ہے۔ ہم پہلے اس کا چوائس کریں، جدھر جگہ بالکل سائڈ پہ ہے اور کمرے کو یا اندر جو گھر کا سسٹم ہے وہ ڈسٹرب نہیں کرتا، ایک سائڈ پہ ہم سب سے پہلے ڈی پی کا سسٹم بناتا ہے جس کو ہم ڈسٹریبیوشن بورڈ بھی بولتا ہے۔ اب دیکھیں ہم نے پہلے لائن شروع کر دیا کمرے سے۔ کمرے پہ ہم ہمیشہ 2 پائپیں ڈالتا ہے۔ اس نقشہ پہ ہم ابھی کام کریں گے، جو یہ نقشہ ہے، یہ جو
جو انگلیاں میں نے رکھا یہ کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر کی طرف جو دوسری طرف دروازہ ہے، ٹھیک ہے، دروازے کی طرف نہیں، جو اندر کی طرف ہے اس پہ ہم لائٹوں کا جو بورڈ ہے، کمرے کا مین بورڈ ہے وہ ہم چھوڑیں گے۔ اب ہم کمرے سے شروع کریں گے، ادھر سے ہم پائپ ڈالیں گے ڈی پی بکس تک پائپ ڈال۔ اب میں نے پیپ جانا شروع کر دیا، اب یہ پیپ جاتا ہے تو ڈی پی بکس تک، جب ڈی پی بکس تک چلے جائے جس کو ہم بریکر بکسا بولتا ہے، تو ادھر سے ہم نے یہ 2 پائپیں شروع کر دیا۔ 2 پائپ اس لیے لگا دیا کہ ایک پائپ پہ ٹی وی کا لائن کمرے تک پہنچ جائے، ایک پائپ پہ بریکر کا لائن کمرے تک پہنچ جائے۔ اس میں ہم 2 6 کا اور 2 4 کا اور 1 2.5 کا، جس کو ہم 3 29 7 29 اور 7 36 بولتا ہے، جس کو ہم 6 کا تار بولتا ہے 6 mm کا وہ 7 36 ہے، جس کو ہم 4 کو تار بولتے ہیں 4 mm کا اس کو 7 29 بولتا ہے ہمارے زبان میں، انڈیا پاکستان میں، اور جس کو ہم 2.5 mm کا بولتا ہے اس کو 3 29 بولتا ہے۔ وہ 3 تارے 5 تارے ہم لے کر جاتا ہے، 5 تارے اس لیے لے کر جاتا ہے، جو 6 کا ہے وہ اے سی کے لیے ہے۔ یہ جو کیل ہم ابھی لگاتا ہے یہ اس لیے لگاتا ہے کہ جو نیچے سے کنسٹرکشن کھول جائے، جو یہ شٹرنگ کھول جائے تو ہمیں ڈائریکٹ نیچے یہ کیل نظر آ رہا ہے، تو ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا پائپ یہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ جو خلیج ملکوں میں کام کرتا ہے ادھر تو بیم اور لینٹر ایک ٹائم ہوتا ہے، چھت ایک ٹائم ہوتا ہے، اس میں تو ایسے جگہ نہیں ہے۔ ہمارے علاقوں میں ہم بیم پہلے کریں گے بعد میں ہم چھت ڈالتا ہے تو اس میں ہم البو لگائیں گے، لیکن ادھر سب کچھ ایک ٹائم پہ ہوتا ہے اور ایک جیسے سیدھا بھی ہے، تو اس کی وجہ سے ہم اوپر چھت پہ اس کو کیل لگائیں گے کہ بعد میں ہمیں نیچے کیل نظر آ رہا ہے اور یہ جو پائپ ہے یہ بھی نیچے نظر آ رہا ہے، تو ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارا پوائنٹ ادھر ہی ہے، پوائنٹ ہمیں ڈائریکٹ معلوم ہونا چاہیے، اس لیے ہم ابھی یہ کیل لگاتا ہے۔ بس یہ ہمارا جو چھت کا فٹنگ ہے بالکل سمپل فٹنگ ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، بس کمرے سے لائن لے کر ڈی پی بکس تک، واش روم سے لائن لے کر ڈی پی بکس تک، جو باہر لنچ ہے اس سے بھی لائن لے کر، ایک اس میں سٹور روم ہے جس پہ ہم راشن سٹور کرتا ہے، اس میں اب 5 آپشن ہے، ایک لنچ ہے، ایک کمرہ ہے، ایک واش روم ہے، ایک برآمدہ ہے اور ایک سٹور روم ہے، بس یہ 5 جگہ ہے اور کام اس میں نہیں ہے، تو اس سے ہم نے 6 پائپ لے کر گیا۔ ایک کمرے کے لیے ڈبل اس لیے رکھا، اب جو یہ کمرے کے لیے تیسرا پائپ لے کے آیا یہ کمرے کے سینٹر سے ہم نے نکال دیا، جدھر ہم پانوس یا جو سینٹر پہ پنکھا لگا ہوا ہے اس کے لیے ہم نے یہ سینٹر سے لے کر آیا۔ ادھر 3 پائپ اکٹھا کر کے، ایک ٹی وی کا ہے، ایک جو ڈی پی بکس سے لائن آتا ہے کمرے تک، اور تیسرا جو ہے یہ جو کمرے کا سینٹر ہے اس سینٹر سے جو وسط ہے اس وسط ہم سے لے کر آتا ہے، بورڈ کے قریب رکھتے ہیں، جب نیچے دیوار پہ جری کرے ہم لوگ تو یہ نیچے لے کر جائے، جو سینٹر کا پانوس ہے وہ بھی نیچے بٹن سے چل سکتا ہے، اس لیے ہم یہ 3 پائپیں اکٹھا کر کے کمرے کی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ آج کی ویڈیو میں نے آپ کو بلڈنگ کا جو پلمبنگ کا کام ہے یا بجلی کا کام ہے یہ دونوں میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اگر آپ لوگ چاہے کہ ہم کام سیکھے بالکل بغیر کسی شاگردی کے ساتھ، کسی کے ساتھ بیٹھے نہیں، تو ہمارا ویڈیو پورا ضرور دیکھیں۔ پورا دیکھنے میں آپ لوگوں کو یہ فائدہ ہے کہ یہ سارا کام میں ویڈیو میں بالکل تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے جو بھائی ہے اس کو کچھ فائدہ مل جائے، تو ہم لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ یہ اب تم دیکھتے ہیں ہم نے کیل لگا دیا، سارا پائپ بالکل نیچے چپکا دیا، تو اس کو اندر جو باجری ہے وہ بھی نہیں جاتا اور نیچے ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ ادھر ہم نے پائپ چھوڑ لیا۔ یہ ترتیب آج ہم نے بنائی ہے پورے بلڈنگ کا، ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ڈی پی بکس ہے، سارا پائپ اس ڈی پی بکس تک پہنچا ہوا ہے۔ یہ جو چھت چھوٹا تھا اس لیے تو یہ پائپ بالکل کم ہے، آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، باقی پورا سسٹم ہم نے ڈال دیا۔ کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے، بالکل سمپل کام ہے۔ آپ کسی استاد کے ساتھ 1 مہینہ شاگردی کرو، صرف اس چیز لگانوں پہ جو لگانا ہے اس پہ آپ کو ہاتھ چل جائے، باقی ہمارا ویڈیو دیکھ کر سارا کام آپ کو معلوم ہو جائے۔ کوئی بھی مسئلہ ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے، ہم آپ کو بتا سکتا ہے
کہ یہ اس چیز کا یہ مقصد ہے، اس کا یہ مقصد ہے. کوئی بھی پرابلم آپ کو کسی بھی جگہ پر آ جائے تو میں اپنا نمبر بھی شو کروں گا اسکرین پہ.